یہ اس غریب کا تابوت آ رہا ہے کہ جسے مسلم عقیل کہتے ہیں۔ اللہ یہ وہ کوفے کا شہید، یہ وہ شہید آپ کے درمیان حضرت مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ 18 بنی ہاشم کے اعلان ہوا ہے، لیکن یہ کوفے کے شہید کا جنازہ ہے جس کے شہادت کی خبر غریب زہرا کو سفر میں ملی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حضرت مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ بہت اور آواز دی یا اللہ، سونے والوں جناب مسلم کا یہ تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے غربت کا عالم کیا ہے؟ میری طرف ایک لمحے کے لیے دیکھ لیجیے تاکہ پھر تابوت آ جائے، آپ ماتم کرے سروسیہ پیچھے۔ جناب مسلم ایک دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کوفے کے حالات تو بہت خراب ہو گئے تھے۔ ایک بی بی دروازے سے باہر آئی اور یہ کہتی ہے کہ اے پردیسی تو پردیسی معلوم کرتے ہو، تمہیں کوفے کے حالات کی تو خبر ہے، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بچوں میں چھپے جاؤ۔ یہ نہیں کیا، پھر دروازہ آہستہ سے کھولا، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بچوں میں چلے جاؤ۔ یہ نہیں کیا، جب تیسری دفعہ دروازہ کھولا اور یہ کہا جاؤ اپنے گھر اپنے بچوں میں چلے جاؤ، یہ روکے کہ وہ کہاں جائے کہ جس کا وطن دور ہو۔ اللہ اکبر، جس کی لاش کوفے کی گلیوں میں گرائی گئی، جس کا فاتحہ نہ ہو سکا، کہ اس غریب کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہاں مگر یہ مسلم کم سے کم شہادت کی خبر جب حسین کو ملی تھی تو تمہاری بیٹی کو کسی نے تماچے نہیں مارا تھا، ہاتھ رکھا۔ اللہ اکبر، مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ دو جنازے ایک ساتھ لانا مگر ابھی نہیں، یہ کربلا کا پیشوا ہے۔ جو آگے جنازہ جا رہا ہے اس کے پیچھے دو جنازے آئیں گے، یہ خود آپ کے فرزندوں کے ہیں۔ کون سے فرزند؟ کوفے والے۔ کربلا کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کوفے والے ہیں۔ یہ دونوں بچے باپ سے پچھڑ گئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قافلے کے ہمراہ ہوئے مگر قافلہ دور رہ گیا۔ ایک گھبرائے ہوئے سہنے ہوئے بچے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا بھیا وطن دور ہے، زمانہ دشمن ہے، پاپا آتے ہیں غربت میں شہید کر دیا گیا ہے، ہم جب شب ہو جائے گی تاریکی آ جائے گی تو ہم چلیں گے۔ ایک درخت تھا اس کے اوپر چلے گئے۔ ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے پانی میں دو چاند جیسی صورتیں دیکھی۔ جب دیکھا تو اسے سمجھنے میں دیر لگی، سمجھ گئی کہ یہ پردیسی کے بچے ہیں۔ اشارے سے بلایا، مومنہ نے۔ دونوں بچے اتر کے آئے، پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ رو کے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہمارا قافلہ چھوٹ گیا، زمانہ ہمارا دشمن ہے۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ رو کے کہتے ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ چھوٹے بیٹے کو دریا سے پانی لیا چلو میں، چھوٹے بیٹے کے چہرے پہ ڈالا، جیسے ہی پانی ڈالا بڑے بھائی کی طرف دیکھ کر یہ تڑپ تڑپ رویا۔ بھائی نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ تو اماں کی یاد آ رہی ہے۔ میں گھٹ کے یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی کے سامنے بھائی کو ذبح کر دیا گیا۔ عزیزوں، تاریخ میں نے علماء سے پڑھا تو نہیں ہے لیکن ایک بزرگ عالم سے ایک واقعہ میں نے سنا کہ دونوں بچوں کو بھائی کے سامنے بھائی کو قتل کر دیا، لاشا پڑا رہا، دریا کے سطح میں تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ مسیب جہاں پر یہ دونوں بچوں کی زیارت کے بھی کربلا معاوضہ جائیے، وہ کہتے کہ وہاں پہ مسیب کھیت میں تھے، انہوں نے دیکھا ہے تب بی بی قریب آئی، واقع کہتے ہیں مسیب کبھی بھی کون ہو کا مجھ پہ ایک احسان کر میں نے دو بچے سطح آپ کے اوپر ہیں، ان دونوں کو دفن کر دو، میں تمہیں اس کی جزا دوں گی۔ میں رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں، میرے دو بچوں کی لاشیں۔ اللہ اکبر، ارباب اعزاز، تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ لٹ کر کے جانے لگا، 12 محرم میں بیبیوں کے ہاتھ سے گردن بندھے ہوئے تھے، یہ بیبیاں گزر رہی تھیں۔ جیسے کوفے کے در پہ پہنچی ایک آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیبیوں نے حیرت سے کہا سجاد یہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے، کا پہچانا نہیں ہے، چچا مسلم کا سر ہے۔ ساری بیبیاں انہوں نے مسلم سنا ہے، بڑے عالم غربت میں شہید کیے گئے ہو۔ تاریخ کہتی بیبی قریب آ گئی، یہ آپ کی بیوہ تھی، آواز دیا اے میرے والی و وارث، میں دو بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، وہ 9 کے نیزہ پہ ہیں، آپ کے ساتھ میرے جو بچے گئے تھے، میں ماں ہوں اللہ اپنے بچوں کے آپ کے سامنے تابوت آ رہے ہیں۔ گزارش ہے دامن وقت پیش نظر
مسلم کے ان دونوں بیٹوں کے تابوت کو ساتھ لے آنا جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ارباب رضا آپ کے درمیان تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ محمد ابن مسلم، ابراہیم ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کا تابوت، 4 تابوت ایک ساتھ زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اللہ آج ان کا بھی فاتحہ ہے، آج ان کا بھی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ارباب رضا جو 4 تابوت ایک ساتھ زیارت کے لیے آ رہے ہیں، دیکھیے یہ مسلم کے فرزندوں کے جنازے ہیں، مسلم کے نونہالوں کے تابوت ہیں، مسلم کے بیٹوں کے جنازے ہیں۔ آپ کے درمیان مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، محمد ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، ابراہیم ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، حضرت عبداللہ ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، محمد ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ اللہ دنیا والوں آپ یہ کربلا کے مظلوموں کا فاتحہ ہے۔ آج 18 بنی ہاشم کے جنازے اترے ہیں، لیجیے اب آپ کے درمیان یہ 5 جنازے جو یکے بعد دیگرے زیارت کے لیے لے جائے گئے ہیں، مگر ہاں اب 3 جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں، 3 جنازے ایک ساتھ۔ ابھی آپ نے مجلس میں سنا تھا نا، حسین کے سپاہی، حسین کے سپاہی، حسین مکتب میں اکیلے، سارے یہ چاہتے تھے کہ اس غریب بچ جائے جسے حسین ہے، سب سے آخر میں جنازہ بری گزارا کھائے گا، اس کے قبر اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جس کے لیے عقیل، حضرت عقیل کو جب پتہ چلا تھا کہ کربلا میں زہرا کا لال بے آب ہو گیا، سہرے میں بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا، تو عقیل نے بھی ہاتھوں کو بلند کیا، دربار الہ مجھے بھی بیٹی عطا کر جو کربلا میں حسین کے کام آ جائے۔ یہ عقیل مبارک کو وہ جنازے آ رہے ہیں، تمہارے تینوں بیٹوں کے جنازے ہیں جو کربلا میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ ارباب رضا عبد الرحمن ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، محمد ابن سعید ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ارباب رضا آؤ بادشاہ کے جوانوں آ کر کے دیکھو تم نے اہتمام کیا ہے، کتنا بڑا مجمع کربلا کے مظلوموں کو پرسہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ رونے والوں یہ تابوت یکے بعد دیگرے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ یہ کس کے ہیں؟ جب عقیل کے فرزندوں کے ہیں، حضرت عقیل کے بیٹوں کے ہیں، عبد الرحمن ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے جنازے ہیں۔ اللہ حسین مقتل میں اکیلے میتیں اٹھا رہے ہیں، یہاں کانہ دینے کے لیے اتنے جوان آئے ہوئے ہیں۔ خدا انہیں سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں اب آپ کے درمیان پھر 3 جنازے آ رہے ہیں، پھر 3 تابوت آ رہے ہیں۔ یہ کس کے جنازے ہیں میں کیسے عرض کروں؟ بھائی ایک تابوت پیچھے ہوگا جو آپ نے فہرست دی، اس میں تابوت پیچھے ہوگا، اسے آگے کر دو۔ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شہید ہے کہ جب اس کی گٹھری آئی تو ماں نے بلایا سیدانیوں آؤ سیدانی آؤ۔ بی بی کیا ہوا؟ کہ مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے، پوری رات کہتا تھا امو جان کیا فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ ارے اس غریب کے جنازے آ رہے ہیں کہ جس کے بابا کے جنازے پر 3 برس آئے گئے تھے، اللہ جسے دوبارہ کفن پہنایا گیا تھا اس کے بیٹے کی میت آ رہی ہے، سمجھ گئے نا؟ میں حضرت قاسم کی بات کر رہا ہوں، آقا حسن کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے، آگے قاسم کا جنازہ ہوگا، پیچھے آپ کے درمیان عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تابوت آ رہا ہے۔ سلام اللہ سے ماں بہت بے چین ہے، باپ کے جگر کے ٹکڑے تھے، تمہاری لاش کر ہوئے ہیں، حسین مقتل میں کہنے کے قاسم معاف کر دینا، آنے میں دیر ہو گئی۔ 13 سال کا عرصہ تھا، 13 سال پورے کے بعد آقا حسن کے بیٹے کی میت آئی ہے۔ اللہ اکبر، اے آقا حسن بھائی آئے گا بڑے مقتل میں ہے۔ رونے والوں آپ کے درمیان 3 جنازے ایک ساتھ زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ حضرت قاسم ابن حسن کا جنازہ سب سے آگے ہے، اس کے پیچھے عبداللہ رضی عبداللہ اکبر کا تابوت لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بہت جلدی تابوت زیارت کے لیے لایا جائے، اس لیے کہ موسم اور حالات پیش نظر ہے، مگر ہاں یہ تابوت ضمانت ہے تمہارے بچوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا، سب سے کوئی چادر نہیں چھینے گا۔
کربلا کے رونے والوں آپ کے درمیان تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. لیجیے آقا حسن کے بیٹوں کے تابوت کے بعد وہ آخر میں تابوت پہنچ گیا. وہ انتظار کر رہے ہیں پہنچ جاتے ہیں. تھک تو نہیں گئے کھڑے کھڑے؟ تھک گئے ہو تو سجاد کی غربت یاد رکھنا. دھوپ سے بے چین ہو کے جب سائے میں آتے تھے تو تعزیانے لگا تو دھوپ میں کھڑا کر دیا. نہیں انجمن عباسیہ کے جوانوں نے یہی تو کیا. وہ چاہتے ہیں کہ سایہ آپ دیکھنا دکھتا ہے. کئی دفعہ یہ کھلا ہے تیز ہوا چلی بتا ہے. یہ چاہتے تھے کہ سجاد غریب کے ماتمدار بابا کے انہیں کوئی اذیت و پریشانی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ زیارت کر سکیں. شاید آپ جب جائیں گے نا یہاں سے تو یہ ہاتھ جوڑ کے وہاں کھڑے ہونے آنے والے زہروں اگر کوئی کمی رہ گئی تو مجھے معاف کر دیں. ہم نے اہتمام اعزاز کا کیا. اللہ اکبر. لیجیے آقا حسن کے بیٹوں کے تابوت آ گئے. اچھا میں نے ابھی تک آپ سے کہا کہ تابوت کتنے گزرے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ حضرات تقریباً 11 تابوت اب تک زیارت کر چکے. میں نے ایک دفعہ بھی آپ سے کہا کہ نہیں آپ سڑک پہ تابوت کے قریب جائیے لیکن یہ جو تابوت آ رہے ہیں ان کے لیے گزارش کروں گا. پتہ ہے کس کے تابوت ہے یہ ان غریبوں کے تابوت ہیں کہ جس کی ماں ام المصائب ہے زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے. وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے. یہ اس بی بی کے بیٹوں کی میتیں آنے والی تاریخ کہتی کہ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو صبح کے لیے آمادہ کر رہی تھی. لیکن زینب شہزادی کی نظر پڑی دیکھا خیمے کے گھر پہ دونوں شہزادے بیٹھے. ماں قریب آئی. اونو محمد تمہیں پتہ ہے تم کون ہو؟ کہ جی ماں. کہ سنو تمہیں شہادت ہوگی. اکبر سے پہلے جان قربان کر دینا. قاسم سے پہلے جام شہادت نوش کر لینا. عباس سے پہلے جام شہادت نوش کر لینا. جی اماں. صبح سے حسین میتیں اٹھا رہے تھے کہ نظر پڑی تو خیمے کے در پہ یہ دونوں بچے بیٹھے ہوئے تھے. ماں تو بھائی کے ساتھ ہے. نظر پڑی تو اونو محمد تم ابھی زندہ ہو؟ آوازی اماں مامو جان کے پاس کئی دفعہ گیا. مامو جان نے واپس کر دیا. اجازت نہیں دیتے. زینب نے کہا اچھا. دونوں بچوں کو ساتھ لیا لے کے بھائی کے پاس آئی. آوازی بھیا یہ کہتے ہیں کہ آپ اجازت نہیں دیتے ہو. حسین کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ خدا کرے آپ کی بہنیں سلامت رہیں ان کے بچے سلامت رہیں. حسین غریب ہو گیا ہے. ایک ایک لاشیں اٹھا رہا ہے. آواز دیا بھیا تمہیں اجازت نہیں دیتے. حسین کیا جواب دے؟ آواز ٹھیک ہے بھیا نہ دیں اجازت لیکن اتنا بتا دیں کل اگر اماں نے پوچھ لیا زینب تجھے حسین پیارا تھا یا اونو محمد؟ بھیا بہن کیا جواب دے گی؟ بھیا اس ماں کی پسلیاں ٹوٹی تم مختل میں بالوں کو ٹکرائے ہوئے بڑا غربت کی آوازیں بڑھے. بھیا میرے بچوں کو اذن دے دو اجازت دے دو. تاریخ کہتی ہے کہ اللہ جانے حسین نے کیسے اجازت دی کیسے اونو محمد کو اجازت ملی. یہ دونوں شہزادے ماں کے حضور آئے. اماں ہم مختل کو جا رہے ہیں. اچھا میرے پاس آؤ. دونوں بچے زانوے ادب طے کر کے ماں کے سامنے بیٹھ گئے. نہیں پڑھ پاؤں گا اور قیامت سلام اس بیوی پر جس کی پشت جو شاہ غریب عباس بن گئی وہ اپنے بچوں کو مرنے کی اجازت ملوا چکی ہے. آواز دی تمہیں پتہ ہے تم کون ہو؟ کہ جی اماں. کہ جعفر طیار کے پوتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے؟ جی اماں. کہ سنو جاؤ مقتل میں مگر میرا بھیا صبح سے لاش کو اٹھا اتنے دور چلے جانا کہ میرا بھیا اگر جائے تو میں کہہ دوں گا بچے دیکھا ایسی ماں دیکھا ایسی بہن آپ نے تو بتاؤ نا سبحان اللہ. میری پردار بہنوں تمہارے بچے رو رہے ہیں. خدا کرے زینب کے صدقے میں تمہارے بچے آباد رہے. اللہ آواز دیا اتنی دور چلے جانا اتنی دور چلے جانا کہ میرا ماں جائے جب جائے تو میں کہہ دوں کہاں بھیا بچے بہت دور چلے گئے. جیسے یہ بچے آگے بڑھے کہا سنو اونو محمد مجھے پتا ہے میں جانتی ہوں میں علی کی بیٹی تم جب حملہ کرنا
مامو جان کے دشمن کم ہو، امام وقت کے دشمن کم، تو پیاس کا غلبہ بڑھے گا۔ مجھے پتہ ہے تو پیاس ہے، میرا دل سمجھ ہوگی کو بی بی تیرے بچے پیاسے بہت ہیں، لڑے شجاعت کے جوہر دکھائی تھے، آواز یہ سنو، ایسا نہ ہو کہ تم پانی پینے کے لیے تم مقتل میں جاؤ حملہ کرو تو پیاس کا غلبہ بڑھے گا، ایسا نہ ہو کہ تم فرات کے ساحل پہ پہنچ جاؤ اور یہ سوچو کہ ماں نے شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے کہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ دشمنوں کو فنار کرو۔ یاد رکھنا جھولنے میں اصغر پیاسا ہے، نہیں گھٹ گھٹ کے آپ رو رہے ہیں، جنازہ آ رہا ہے، غریب کا اون محمد اصغر جھولے میں پیاسا ہے۔ جی اماں جیسے اجازت دلوائی بچے سمجھ گئے، مقتل کی طرف جانے لگے اون محمد۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیچھے پیچھے حسین چلے، زینب نے کہا بھیا، حسین آقا نے پلٹ کے دیکھا، آواز دیا نہ بھیا یہی ٹھہر جاؤ، بچے بہت دور، آواز دیا بھیا مجھے میرے بچوں کے جوہر بتاؤ نا، کیسی دلیری کی جنگ لڑ رہا ہے، ماں سننا چاہتے ہوں بچے میمنہ میسرہ قلب لشکر عبور کر چکے ہیں، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں، زینب پیاسی بچے جنگ لڑ رہے ہیں، کسی اسنا میں حسین نے کہا زینب تیرے بچے بڑی دلیری کی جنگ لڑ رہے ہیں، شہزادی نے شکر میں سر رکھ دیا، معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، شاید کا ہو یہ عباس کے شاگرد ہیں۔ اسی اسنا میں مولا فرماتے ہیں زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں۔ بھیا کیا کہا تھا؟ کہا بھیا یہ تو عباس کے شاگرد ہیں۔ آواز دی زینب تیرے دونوں بچے فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے۔ اب ذرا سوچو ماں کی کیفیت کیا ہوگی، تیرے دونوں بچے فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے۔ زینب نے پوچھا بھیا ہوا کیا ہے؟ کہ اے بہن بہتے ہوئے پانی پہ جب ان کی نظر پڑتی ہے تو یہ دونوں ہاتھ آنکھیں سے رکھ لیتے ہیں، کہیں کوئی نئی چھپ کے حملہ نہ کر دے۔ شاید ان بچوں نے زبان امامت سے کہا دیا اماں پانی پینا یہ بہت دور ہے، ہم نے پانی کی طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مارے گئے محمد لاشیں نہیں، زینب نے مسلح بچھایا، بھائی تک محمد سچے شر میں اثر رہ گیا مگر روئی نہیں، لوٹ کے جب مدینے آئی آج پہلی دفعہ بچوں یاد آ رہی ہے لوگ محمد کے جنازے آ رہے ہیں۔ اے محمد ماں بہت یاد کر رہی ہے، رونے والوں یہ شہزادہ محمد ہے، زینب کے نانے والوں کے بیٹے ہیں عبداللہ کے بارے میں۔ اللہ اکبر، کیا دلیری کی جنگی شہزادوں دنیا تمہیں سلام کر رہی ہے۔ اے شہزادوں ماں غریب ہو گئی ہے، چادر چھن چکی ہے، بازاروں سے گزارا جا رہا ہے۔ شہزادے محمد جن کے تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان لایا جا رہا ہے، ادب و احترام کے ساتھ، لیکن بہت آہستہ آہستہ تابوت کو لے کر یہ بچے گزر رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہ زینب کے محمد کے تابوت ہے، زخموں سے چور ہے، پیاسے ہیں، مقتل میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ لیجیے سوگواروں آپ کے درمیان شہزادی زینب کے محمد کے تابوت گزر رہے ہیں۔ آپ سر و سینہ پیٹیں، ماتم کریں، فرصہ پیش کریں۔ آپ کے درمیان شہزادی زینب کے محمد کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ قیامت ہے، اب 4 تابوت آ رہے ہیں، 4 جنازے۔ ایک روز یہ بچے جنہوں نے بولنا سیکھا تو ماں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہ شہزادی زینب سے ملاقات کے لیے۔ اماں بہن زینب سے ملاقات کے لیے۔ کہ زینب بہن نہیں ہے، زینب شہزادی، حسین بھائی نہیں ہے، حسین آقا ہے۔ سمجھ گئے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ اس کی مظلومی پہ رونے کے لیے بے قرار ہیں۔ عزیزوں پتہ ہے یہ کس کے جنازے ہیں؟ یہ ام البنین کے بیٹوں کے جنازے ہیں۔ بچوں کو لے کے آئیں، حسین جب مدینہ روتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں، لے کے روضہ رسول پہ گئے کہ یاد رکھنا اگر حسین کی نصرت میں کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی۔ ارے قیامت آ گئی، یہ بچوں کو ساتھ بھیجا، لیکن تاریخ کہتی سی بی بی کے جب بچے مقتل میں مارے گئے، حسین کی شہادت کی خبر مدینے میں آئی، بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین شہید کر دیے گئے۔ اس بی بی کو یقین ہی نہیں آتا تھا، اس نے کہا تجھ سے کس نے کہا ہے؟ کہ بی بی بیرون مدینہ علی الحسین آئے ہوئے،
یقین آ گیا، کچھ بولی نہیں، نجف کا رخ کر کے کہا علی سنا کچھ آپ نے؟ نہیں، آپ نے شاید مسائل کا فکر ہی نہیں، آواز دیا علی کچھ سنا آپ نے؟ حسین مارا گیا، بی بی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کا لگتا یہ ہے کہ بچوں نے حق وفا ادا نہ کیا، بچوں نے حق وفا ادا نہ کیا، اے بی بی تیرے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا، اب میں ماں ہونا میں جانتا ہوں میرے بچے کتنے بہادر تھے، یہ بتاؤ پہلے یہ مارے گئے یا حسین مارے گئے؟ آواز یہ بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے، روئی نہیں، بقیع بنت رسول کی محبت کے پائتی رہے، آہستہ سے بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو، لوسی غریب بی بی کے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں، لوگ رکھنی آ رہے ہیں، امر بنین کے بیٹوں کے جنازے اور میتیں آ رہی ہیں۔ اللہ آپ کا کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے، عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی، محمد ابن علی، اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان یہ تابوت ام البنین کے بیٹوں کے ہیں، گھر ویران ہو گیا۔ اللہ کیسی قیامت ہے، رونے والوں یہ 4 جنازے ایک ساتھ زیارت کے لیے لائے گئے ہیں، یہ ام البنین کے بیٹوں کے جنازے ہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کی۔ رونے والوں یہ تابوت گزر جائے تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تابوت آقا عباس کے بھائیوں کے ہیں، لیکن اب تک تابوت آیا ہے، لیکن اب تابوت نہیں، پہلے تابوت نہیں آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ جو شبیہ ہے ابھی غور سے دیکھیے گا، محسوس کیجیے گا، جب بھی عزا خانوں میں یہ شبیہ سجتی ہے۔ اچھا مجھے نہیں پتا، میری علماء کرام اس وقت یہاں موجود ہیں، مولا نے زندگی اور حیات دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ، علماء کے ذاکرین کا شعراء کو سلامت رکھے۔ کبھی میں نے خود محسوس کیا ہے، لہٰذا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، محرم کا جب چاند نکلتا ہے تو عزا خانہ میں سب سے پہلی شبیہ کون سی سجتی ہے؟ سب سے پہلی شبیہ علم، سب سے زیادہ بھروسہ ایسی شہید بہنوں کو، اس لیے محرم کی خبر لے کے یہ علم آ گیا۔ رونے والوں جب یہ شبیہ سجتی سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہے، سب سے زیادہ کون سی ایسی شبیہ ہے جہاں بچوں کا حلقہ ہوتا ہے؟ علم۔ اس کا مطلب اس سے دل جاتا ہے کہنے کا، کل بھی بچوں کو بڑا انتظار تھا، آج بھی بچوں کو بڑا بھروسہ ہے، غازی تمہارا علم آنے والا ہے۔ رونے والوں کو قیامت ہے، میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں کہ عباس غازی کا علم سب سے پہلے لایا جائے گا۔ نہیں، آواز ایسے جیسے آواز رونے کی آ رہی ہے نا، یہ تڑپ کوئی رو رہا ہے، ایسے فرصت دیا کرو، زینب بہت دعائیں دے گی، حسین بہت دعائیں دے گا۔ اللہ اکبر کہتی ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کا۔ حسین کی مظلومی، حسین کی طاقت ہے یہ شہید، یہ غازی۔ میں کیسے عرض کروں، ایک روز بیت الشرف میں جس میں ساری بہنیں موجود ہیں شہزادیاں، تو کیا دیکھا کہ عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، سرخ۔ کلثوم شہزادی کی نظر پڑی، آواز غازی تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، بہن ہے پہچان کے، غازی تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ غازی نظر جھکائے کھڑا ہے، بہن زینب دیکھو نا عباس کی کیفیت کیا ہو رہی ہے۔ زینب قریب آئی عباس، نظر اٹھا کے دیکھو تو غازی کیسے کہ اماں ناراض ہو جائے گی، شہزادی فاطمہ کی بیٹی بنت رسول کی نظر ہو۔ آواز دیا عباس اسے زینب کی نظر اٹھا کے دیکھو۔ غازی نے نظر اٹھا دیکھا کہ سرخ ہو رہی ہے، کچھ عباس تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آقا نے باتیں ایسی کہہ دی، کہتے ہیں عباس کا آقا فرماتے ہیں عباس میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے، میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے۔ شہزادی 3 رات ہو گئی میں سویا نہیں ہوں، اللہ جانے میرا آقا کب آواز لے دے گا۔ بہن نے بھائی کا بازو پکڑا لے کے مولا کے پاس آئی، میرے بھیا حسین کیا کر دیا؟ کیا ہوا؟ عباس کئی راتوں سے سویا نہیں ہے۔ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، عباس میں نے مدینے کے لیے نہیں، میں نے کربلا کے لیے کہا تھا۔ سوچو عباس کی کربلا میں کتنی احتیاط رہی ہوگی، اندازہ لگائیے آپ کتنی احتیاط رہی ہوگی کربلا میں۔ کربلا میں آقا نے کہا تھا آواز دوں گا جواب نہیں دو گے، ذرا سوچو غازی پہ کیا گزر گئی ہوگی جب 3 محرم کو فرات کے کنارے سے خیمہ اپنے ہاتھوں سے ہٹا رہا ہوگا، نجف کو رخ کر کے کہتا ہوگا
بابا علی عباس خیمے ہٹا رہا ہے، مختم میں میتیں اٹھا رہا تھا، کیا اسی دن کے لیے مارا گیا؟ لوگ عباس تمہارا علم تابوت آ رہا ہے، روزادار رو کے پہنے پیرے رہا ہے، غازی کا علم آ رہا ہے، غازی کا تابوت آ رہا ہے، اے غازی عباس تم کو سلام ہو، روزادار رو رہے ہیں۔ عباس بہنوں کو بڑا یقین تھا، ارباب نظام غازی سرکار وفا باب الحوائج بچوں کی آس، عباس سے غریب کا تابوت آیا جا رہا ہے، غازی کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، ماں رو کے کہتی تھی عباس میں نے سنا ہے کہ تو گھوڑے سے زمین پہ آیا تھا تو تیرے پاس ہونا تھا۔ عباس آواز زہرا آئی ہوگی، اے ام البنین حسین مشک و علم لے کے خیمے میں چلے گئے، مگر میں بڑی دیر تک عباس کو لیے بیٹھی رہی، ایک فکرہ اس غازی کے لیے جب تک تابوت پیچھے نہیں پہنچ جاتا ہے، ایک فکرہ میری طرف دیکھیے گا۔ عباس جب آیا تھا کربلا میں تو اپنے ہاتھوں سے خیمے نظم کیا تھا، سکینہ کو بڑا یقین تھا، لیکن 11 محرم کو جب یہ قافلہ اسیر ہو کے جانے لگا تو ہتھکڑیوں والا سکینہ کے قریب آیا، راکہ آہستہ سے کہتا ہے کہ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے نشے سے۔ سجاد بھی کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے نشے سے۔ غازی کا تابوت والا رونے والا کیا کہا، کلیجوں کے ہاتھ رکھی جس کے بغیر حسین ایک لمحہ نہیں رہتے تھے، 18 برس کے بیٹے کی میت آنے والی حسین کا پر حسین کا حسین نے 18 سال پالا۔ میں تو کہتا رہتا ہوں دیکھیں کربلا مقتل میں ہر روایت میں لکھی ہوتی ہے، آپ روایت میں تلاش کریں گے، کربلا احساس کا نام ہے، آپ ہی آپ کے سامنے بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو کیا کریں؟ آپ کے سامنے اگر بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو کیا کریں؟ پتہ ہے آپ کو جس شہید کا جنازہ آ رہا ہے، جب یہ خیمے سے نکلا ہے تو کئی دفعہ حسین نے واپس کیا، بس واپس چلے جاؤ، اکبر واپس چلے جاؤ، اکبر واپس چلے جاؤ، اکبر واپس چلا جاتا تھا، رو کے کہتا تھا بابا مقتل جب بھیجنا نہیں ہے رخصت جو کرتے ہو۔ آواز یہ اکبر میں تم سے حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں اب میں نہیں روکوں گا، تم جانو کہ نہیں ہو جائے۔ اکبر کو یقین ہوگی اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، روتا ہوا گھوڑے پہ اکبر پہ گزر جا رہی ہوگی، اکبر کا بیٹا حسین کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا روتا ہوا خیمے سے یقین تھا کوئی نہیں روکے گا، ایک نحیف سی آواز آئی اکبر۔ اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو 4 برس کی سکینہ تھی۔ تو بھیا جلدی ہے جاؤ مکتب میں وہیں جا رہا ہوں، یہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آتا۔ بھیا روکتی نہیں ہو، جاؤ خدا حافظ، لیکن بھیا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ، اکبر بہت قیامت کی رخصت ہے تمہاری، جب مدینے سے چلے تھے تو صغرا روک رہی تھی، آج ماننے کے لیے مکتب میں جا رہے ہو تو بہن روک رہی ہے، سکینہ روک رہی ہے۔ سکینہ قریب آئی، غریبان کو چاپ کیا، پیار کیا، اکبر نے دیکھا کہ سکینہ تو بھیا یہ میری طرف سے نہیں، پھر کب مدینے والی بہن صغرا کے طرف جس نے چلتے وقت مجھ سے ایک وعدہ دیا تھا میں بیمار ہوں مر جاؤں اگر اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا۔ بھیا صحرا تو بندھانے ہی مقتل میں جا رہے ہو، میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، سوچو بہن پہ کیا گزری ہوگی، عمر پہ کیا گزری ہوگی، روتا ہوا تیزی سے گھوڑے کو دوڑائے جا رہا تھا تو کیا دیکھا ایک پردہ پوش بیوی سامنے آ گئی۔ اکبر آہستہ آہستہ، میں نے چکیا پیس کے پالا ہے، میرا حسین مر جائے گا۔
اکبر نے دیکھا پیچھے پیچھے غریب باپ چلا رہا ہے. اللہ اکبر. بابا میرے لال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. کاش اکبر آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا, مجھے پتا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے. روتا ہوا اکبر مقتل میں آیا. مجھے شہادت شہید کی نہیں پڑنی ہے, بس اتنا بتانا ہے. جب اکبر سینے پہ برچھی کھاتے تو اس نے سلام, بابا سلام دے لو. تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے آواز دی, لال میں تم تک پہنچوں کیسے؟ میرے آنکھوں کی روشنی آواز سن, تمہاری آواز کو سہارے. رونے والوں کو رونی اور چلتے ہوئے حسین بیٹے کے قریب پہنچے, میری طرف دیکھیے گا. اب جیسے ہی قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ اکبر نے سلام کیا. کہا اکبر کیا طریقہ بدل گیا مقتل؟ جی بابا تم تو دونوں ہاتھ سے سلام کرتے تھے, ایک ہاتھ سے کیسے بتایا بابا؟ برچھی کی ابھی سینے میں ڈوبی اور تمہاری آوازوں کو محبت کہتا بابا بابا میرے لال بابا قریب آؤ. حسین کے چہرے پر خاک لگی تھی. حسین نے دیکھا اکبر کے چہرے پہ خون کی چھینٹیں ہیں. میرے لال تمہارے چہرے پہ خون کی چھینٹیں. رو کے اکبر نے کہا بابا کہاں کہاں گرتے پھرتے آئے تمہارے چہرے پہ کتنی خاک لگی ہوئی ہے. کہا میرے لال کہ بابا میری یہ خواہش ہے, جوان بیٹا خون میں نہ آیا ہوا ہے. آواز دیتا بابا میری یہ خواہش ہے. کہا میرے لال وہ کیا؟ اے میری پردہ دار بہنوں, تابوت کے قریب ہو تم اکبر کے اس وقت. تمہیں ایک بات بتاؤں, میں اب تک آتا رہا تو تم سے میں نے یہ کہا تھا کہ بہن بھائی سے بہت پیار کرتی ہے, لیکن آج تم تابوت کے قریب ہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی بھی بہن سے بہت پیار کرتا ہے. نہیں سنا کر ہو تو اکبر کی میت پہ آ جاؤ. تابوت کے قریب مجھے ایک بات بتاتا ہوں, سنو غور سے. اللہ اکبر. اکبر کے سینے میں برچھی کی اڑیاں رگڑ رہا, رو کے کہتا بابا میری خواہش ہے. میرے لال کو کیا رو کے کہتا اکبر برچھی کے درد ہے, تکلیف ہے. رو کے کہتا بابا بہن سہرا, بابا میری بہن سہرا. اللہ اکبر. اکبر کی آواز اذان کی آئی تھی, شامان سفر لیے بیٹھی ہے کہ میرا اکبر مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے, مگر مقتل نے اکبر کے سینے میں برچھی کری کہ بابا سہرا. میرے لال سہرا کا اچھی بابا دیکھنا چاہتے ہو؟ بابا حجت خدا ہو, امام وقت ہو, تو میرے لال دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. اکبر نے دیکھنا شروع کیا. آواز دیا اکبر بابا مدینہ, آواز دیا اکبر بابا محلہ بنی ہاشم. میرے لال اکبر کہا بابا حجرہ آ گیا. رو کے کہتا سورہ نظر نہیں آتی, خبر روضہ رسول سورہ نظر نہیں آتی. حسین نے کہے میرے لال کیسے بھائی ہو, بہن کو نہیں پہچان پا رہے. بابا کہاں تیرے خیمہ پہ. آواز دیا بابا کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں, تیری بہن سورہ ہے. روز اکبر کی میت آ رہی ہے. اکبر کا جنازہ ہے, حسین کے 18 برس کی کمائی ہے, اکبر کی میت ہے. اللہ اکبر. تابوت اے شہزادہ علی اکبر حسین کی غربت ہے. یہ جنازہ آج کتنے بچوں نے جوانوں نے اٹھایا ہوا ہے. کل مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, حسین خیمے میں لے کے گئے تھے. آواز دیا تو مجھ سے جوان کا جنازہ میت اٹھائی نہیں جاتی. چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے, کسی نے اکبر کا پیر پکڑا, کسی نے اکبر کا سر سہارا دے کر خیمے کے در پہ 18 سال پالنے والی پھوپھی دوڑی ہوئی آئی. لیلا آنا چاہتی مگر آ نہیں پا رہی ہے, مجھے کوئی سہارا تو سنا ہے اکبر آیا ہے. جانا تو میں بھی چاہتی ہوں. جب تک اکبر کا تابوت پیچھے پہنچ رہے ہیں اور سن لو جوانوں, انصاف سے بتاؤ, انصاف سے انتظار کر رہا ہوں کہ مسائل اور روایت پڑھوں. یہ بتاؤ تمہیں کبھی چوٹ لگی ہے باہر؟ کہاں تم نے فوراً ماں کو بتایا جا سکتا, چھپاتے ہو نا ماں سے, ماں کو خبر نہ ملے. بتا ماں کو نہیں بتا یہ بیٹا ہے. تمہیں پتا اکبر جیسا بیٹی کی کیا کیفیت رہی ہوگی. حسین سے کہا تھا بابا میں اگر مر جاؤں تو میری ماں کو فوراً میرے مرنے کی خبر نہ دینا, میری ماں مر جائے. فوراً خبر نہ دینا میری ماں.
اکبر اس وقت کیا ہوگا جب نیزے پہ تمہارا سر ہوگا؟ شام کی عورتیں کہہ رہی ہیں کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی، لیلا زندہ ہے، اللہ اکبر، رونے والوں تو دو شبی اور۔ اکبر کا تابوت گزر گیا، آقا حسن کے بیٹے قاسم کا، مسلم کے نونہالوں کا، عقیل کے فرزندوں کا، حسن کے بیٹوں کا، سب کے تابوت آپ نے اٹھا لیے۔ دو جنازہ ہے، یہ اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے، اس شہید کا جو پوری دنیا کو رلا رہا ہے، اسے دیکھ کے پوری دنیا خون کے آنسو رو رہی ہے اور یہی کہتی ہے کہ شہید تمہاری خطا ہے، تمہاری خطا ہے۔ میں نے اکثر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، بات آ گئی ہے تو کہہ دوں، یہاں میری آواز بہت دور تک جا رہی ہوگی۔ ہمیں گرو ہے، فخر ہے، ناز ہے اپنے ملک ہندوستان کی سرزمین پر، اس بھارت ورش پر، کہ جہاں پر دنیا کی ہر قوم امام حسین کی شہادت کو یاد کرتی۔ آپ نے 10 محرم کو میں نے اپنی آنکھوں سے کئی جگہوں پہ اسی سال دیکھا کہ ہجوم دنیا کی قومیں ہیں، خود بالخصوص اہل ہنود جو بھائی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، لیکن معلوم ہو سارے شہید کے تابوت دیکھتے ہیں مگر ایک تابوت کی وجہ سے نظر ایک شہید کے پاس بہت روتے ہیں، اس کی اصغر بیشی، اصغر بیشی ایک بہت بڑا رائٹر ہے، آتھر ہے، جس نے جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے کربلا پڑھنا چاہا۔ جب کربلا اس نے پڑھنا چاہا تو ایک ایک ورق کربلا کے پلٹتا رہا۔ اکبر کی طرح شہادت پڑھی رویا، قاسم کی شہادت پڑھی رویا، سارے شہیدوں کو پڑھتا رہا، پیش پلٹتا رہا، ورق پلٹتا رہا، روتا رہا۔ لیکن جب اس کی شہادت پڑھی تو اس نے کتابی بند کر دی، کتاب پڑھ کر کے دوڑتا ہوا آسمان کے نیچے آیا اور چیخ کر کے کہتا اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف مت کر، اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا۔ عزیزوں، مجھ سے بار بار جب میں آتا ہوں ہر سال آپ کے گھر کے سامنے، وہ مومن ہے، وہ بار بار مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ واقعہ امبیزر والا پڑھ دیجیے، امبیزر والا واقعہ پڑھ دیجیے۔ میں نہیں پڑھتا، میں معذرت کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ سال حیات رہی، موسم خراب ہے، میں نہیں پڑھتا۔ لیکن ایک فکرہ تو میں کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ حسین نے جب مقتل میں حلمی ناصرین نے سڑنا کی آواز بلند کی، یہی وہ تھا جس نے جھولے سے کئی دفعہ گرایا، کئی دفعہ گرایا۔ میرے غریب بابا چچا کے بھرات آباد کر دی، اکبر ایڑیاں رگڑ کے سو گیا۔ بابا میں جھولے والا اصغر، حسین اصغر کو لے کے میدان مقتل میں آئے اور آنے کے بعد رباب نے اپنے بیشیر کو دیا۔ لیکن آپ سے ایک بات بتاؤں، بہت دیر تک آپ گھر سے بچوں کو، چھوٹے بچے کو لے کے جائیے، بہت دیر تک بچوں کو لے کے آپ باہر نہیں رہ سکتے ہو، ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ رباب کا اصغر تو نظر آدم میں گیا ہوا، وہ ماں کیا اصغر کو لیا تھا، بالوں میں شانہ کیا، اصغر کو لباس پہنا، حسین کے حوالے کیا، اور پھر ماں نے اتنا کہا تھا میرے بچے تیری ماں غریب ہے، جسمانی نہ دے سکتی، ماں کو معاف کر دے، چاہو اصغر نظر آدم اٹھا لے ہو، مادر خیمہ پہ تمہارا انتظار کرے گی۔ اللہ اکبر۔ حسین مقتل میں لے کر کے آئے، ایک فکرہ دل چلتا۔ اصغر نے مقتل میں جب آئے تو حسین نے کہا میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اسے پانی دے دو۔ فوجے پر کوئی اثر نہیں ہوا، شاید اصغر اپنے زبان بے زبانی نہیں کہے گا اے نرگیادہ کے سپاہیوں، اے فوجیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرا غریب بابا سے تمہاری جب پہلی ملاقات ہوئی تھی تو پانی پلایا تھا، کیا تم اس کے بیشیر کو تھوڑا سا پانی نہیں دے سکتے؟ آپ کو یاد ہے ہر کے لشکر کو حسین نے سیراب کیا تھا، آج بچے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ اپنے بابا کی مظلومی کا زبان بن کر کے یہ اصغر آیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ اپنی زبان پھیلائی، اپنی پیاس کا اظہار کیا، لیکن پانی نہیں ملا۔ وہ امبیزر کا ایک فقرہ میں صرف حکم کی تعمیل کے لیے کرتا ہوں کہ جب اس نے کربلا کے سارے شہیدوں کے تبرکات کی زیارت کر لیا تو اس نے ایک فقرہ کہا تھا، سیکریٹری جب کربلا بیان کر رہا تھا وہ رو کے کہتی تھی تو کیا اسے پانی نہیں ملا؟ یعنی پانی نہیں ملا، پھر اسے پانی چاہیے ہی کتنا تھا، ایک بوند اس کی حلق میں ڈال دیتے، اس کی پیاس بڑھ جاتی۔ عورت ہے نا، ماں ہے نا، اسے پتا ہے بچے کی پیاس کیسے بجھے گی۔ پھر تو سیکریٹری کہتا ہے کہ ایک نے ایک کو اشارہ کیا، یہ کہتی تھینکس گاڈ، مالک کا شکریہ، رب کا شکریہ۔ سیکریٹری رونے لگا، ایمبیسڈر ہے جس نے محرم نہیں دیکھا، وہ کربلا سن رہی ہے، سیکریٹری 1400 سال کے بعد بیان کرو، کہتی تھینکس گاڈ۔ ایک نے ایک کو جب اشارہ کیا تو اب سیکریٹری رونے لگا، اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟
اس نے کہا پانی نہ ملا. کہا پھر؟ کہا حسین نے جلدی بھی زمین پہ لٹا دیا. وہ کہتی ہے تو پھر تو اس کی پیٹھ پہ چھالے بھی پڑ گئے ہوں گے. پھر کہتی ہے ایک نے ایک کو اشارہ کیا, یہ کہتی تھینکس گاڈ. اس نے کہا, سیکرٹری رونے لگا, کہا تم کیوں رو رہے ہو, تم کیوں رو رہے ہو؟ تو یہ کہتا پانی نہیں ملا. کا پھر ایک بڑا سا تیر اٹھایا. جیسے اس نے تیر کا نام سنا یہ بے ہوش ہو گئی, یہ بے ہوش ہو گئی. اس کے چہرے پہ پانی ڈالا گیا. جب یہ ہوش میں آئی تو اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کے کہتی مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا. میں کہوں گا 1400 سال کے بعد تم ایک ماں ہو کر کے اس کی شہادت سن نہیں پا رہی ہو. ارے اس کی ماں رباب زندہ رہ گئی, جس کا بچہ اس کے سامنے نہر کیا گیا. لاوسی پیشین کا تہوار آ رہا ہے, یہ جھولا ہے جھولا. اس کی جلی ہوئی لکڑیاں موت کے نیچے سے لگائے. ہائے غریب باپ کیا کرے کہ جس کا پیشین مارا گیا. زندہ میرا باپ اب بھی بدلتے نہیں کروٹ, وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے حضرت. رونے والوں یہ پیشین کا جھولا ہے, یہ پیشین کا جھولا ہے. اللہ اکبر, سٹیکا کا جھولا ہے. ہائے صغرا جس کا انتظار کر رہی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں اب تو کوہنی اور چلنے لگا ہوگا, لیکن کیا پتا یہ پیاسا مارا جا چکا ہے. اور ماں بیضا دنیا کی ہر قوم اس شہید کو سلام کر رہی ہے. آج پوری دنیا سے یہ شہید اپنے بابا کی مظلومیت کو پہچان رہا ہے, وہ بتا رہا ہے میرا غریب بابا کتنا مظلوم تھا. اللہ اکبر. شہید علی اصغر کی شہادت کو سلام, اس مظلوم کی شہادت کو سلام جسے اصغر کہتے ہیں. سوگواروں اس بے شیر کا جھولا آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. مولانا کیسا رہا جو جب میں زندہ جب تک رہوں گا میں اس کی مظلومی کے لیے فکرہ کہتا رہوں گا. اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی. یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا. 17 دن کا تھا جب مدینے سے چلا تھا. سغرا لیے بیٹھی تھی, حسین نے کانوں میں کچھ کہا تھا. بہن کیا ہوش رو کے پوچھا تھا بھیا بابا کیا کہہ دیا کانوں میں؟ سغرا میں نے کہا کچھ بھی نہیں. آواز دی ہوگی سغرا میں نے یہی تو کہا ہے. ٹھیک ہے اصغر, بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لے, تیرے حصے کا تیر میں اپنی گردن پہ لے لوں گا. اس بے شیر نے کہا نہ میرے غریب بابا, یہ تیر میرے حصے کا ہے, میں اپنی گردن پہ لوں گا. رونے والوں آپ کے سامنے بے شیر کا گہوارہ اور جھولا آخری مرحلے تک پہنچ گیا. بس رہے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. کوئی کمی رہ گئی ہو منتظمین کو معاف کر دینا. موسم بہت خراب تھا, بہت کوشش کی انہوں نے, پڑھنا چاہتے تھے کہ فرش کرسیاں نہ لگیں کیا جائے. آپ دیکھیں یہ سارا اہتمام کیا. اگر کسی کی کوئی کمی رہ گئی ہو پھر کے حق میں کرنا, معاف کر دینا. آئندہ سال انشاءاللہ اس سے بہتر انداز میں عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہوگا. ابھی یہ 17 جنازے 17 نہیں 19 جنازے ہیں, اور ایک جنازہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہو. آواز سنائی دے رہی ہے؟ بچوں کے لیے آواز. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا ذیشان بھائی نقابت کرتے ہو کون سا ایسا شہید ہے جس کے مسائل نہیں پا پاتے؟ میں نے کہا میں آپ حسین مسائل نہیں پا پاتا. سب پہ کیا گزر گئی سب جانتے ہیں, غریب پہ کیا گزر گئی اللہ کا لاج جانتا ہے. رونے والوں حسین غریب کا جنازہ آ رہا ہے. بیٹی سینے پہ سویا کرتی تھی, مقتل میں تماچے کھا رہی, اپنے ہاتھوں سے بندے پہنائے تھے, شمنے بندے کھینچ لی. شام غریب اور شمنے سے بھرپور رخسار پہ تماچا مارا تھا. کہتی تھی بابا آپ کے سینے پہ سوتے میں ایک فکرہ کہہ کر کے میں گزارش کروں گا تابور زیارت کے لیے لایا جائے. عزیزو بہن ہے جو بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ پاتی ہے, جس کا نام زینب ہے. واقعہ یاد دلاؤ آپ کو, جب بی بی رخصت ہو کے عبداللہ کے گھر گئی تھی تو فضہ گئی تھی, امیر کائنات مولا کائنات نے بھیجا تھا اے فضہ عرب کا دستور یہ ہے کہ جب بیٹیاں رخصت ہو کر کے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو ماں ملنے کے لیے جاتی ہے. اے فضہ زینب کے سر پہ ماں کا سایہ تو ہے نہیں, کیا میری بیٹی سے ملنے نہ جاؤ گی؟
کہتے فضا جیسے ہی پہنچی تو کیا دیکھا زینب بیٹی مسلح پہ رو رہی ہے. آواز دیا بی بی رو رہی ہو؟ آواز دیا ہاں اماں فضا رو کے کہتے کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ آواز دیا ہاں ماں میری ماں کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. کیا بی بی رو کیوں رہی ہے؟ رو کے زینب کہتی آج 3 دن ہو گئے مجھے میرا بھیا حسین نظر نہیں آیا, میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی. فضا دوڑی بیت الشرف میں آئی, دیکھا حسین رو رہے ہیں, پوچھا کیا ہوا؟ کیا زینب کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ اے عزیزو آج 12 محرم ہے, 11 محرم تو ہاتھ بڑے تھے, لاشا بے دخل پڑا تھا, بہن رونے گزر رہی تھی. اے بھیا تم مل زینب کیسے رہے گی؟ رانے تو اسی غریب کی میت ہے, اسی غریب کا جنازہ ہے, حسین غریب کا لازم شان فضل صاحب اور امام حیدر اور عام نصرت سے سبھی سے گزارش ہے تشریف لیں.